آنٹی باورنگی سے دکان سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران کسی جگہ پانی نہ پہنچے تو میری نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وضو کے دوران کسی جگہ، تو مراد ان کی اعضائے وضو کے اعتبار سے ہی ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اعضائے وضو کے ہر جگہ کے اوپر پانی پہنچنا، اور نہ صرف پہنچنا بلکہ 2 قطرے بہہ جانا یہ ضروری ہے، جبھی وضو مکمل ہوگا. اب اگر کسی بھی جگہ پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ کوئی کسی وجہ سے نہ پہنچے، اور وہ وجہ جو ہے وہ غفلت اور کوتاہی کی نہ ہو. ایک یہ کہ اس لیے نہیں پہنچا کہ ایک شخص نے اتنی جلد بازی میں جو ہے وضو کیا کہ بھئی پانی جو ہے وہ کوہنیوں پر بعض جگہ پہنچا اور بعض جگہ پانی نہیں پہنچا، خاص طور پہ سردیوں میں بسا اوقات جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو اب اس صورت کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ جب وضو مکمل نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی لیئر اوپر آ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا، مثال کے طور پہ پینٹ لگ گیا آپ کے ہاتھ کے اوپر، تو اب اس صورت میں شریعت رخصت اور تخفیف دیتی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ رنگریز ہے، رنگ کا کام کرنے والا ہے، پینٹر ہے، اس نے اچھے طریقے سے اپنے پورے جسم سے رنگ کو ریموو کر لیا، پھر بھی کسی جگہ کونے خدرے میں کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رنگ لگا ہوا رہ گیا جس کی طرف اس کی نظر نہیں گئی، اور اب اس نے وضو کر لیا، تو یقیناً جہاں رنگ لگا رہ گیا اس کے نیچے پانی تو نہیں پہنچا. صحیح. لیکن چونکہ یہاں پر اس تک اس چیز کی دھیان رکھنے کے اندر جو ہے وہ مشقت ہے، تو اس لیے یہاں پر شریعت نے اسے رخصت دی کہ اگر اس نے اس حال میں نماز پڑھ لی، اپنے طور پہ اچھی طرح اس نے صفائی کر لی تھی، اور پھر بھی کسی جگہ لگا رہ گیا اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے نظر آیا تو اس نے جو نماز پڑھ لی وہ نماز ہو گئی. صحیح. البتہ نظر آنے کے بعد اس پر لازم ہوگا کہ اس جگہ کو صاف کرے اور پھر اس جگہ پر پانی پہنچائے. تو یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے بال پین یا ویسے پین کا انک کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لکھائی سے جن کا تعلق ہے، ان کے ہاتھوں پہ لگ گئی تو وہاں بھی یہی حکم ہے. اسی طرح آٹا گوندتی ہیں خواتین، تو ان کا آٹا لگا جو ہے وہ رہ گیا جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے طور پر اگر اچھے طریقے سے چیک کر لیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کو چھڑانا ممکن نہیں ہے، جیسے بسا اوقات ایلفی لگ جاتی ہے، صحیح. اب ایلفی ہاتھ پہ لگ گئی تو اب وہ پانی تو نیچے نہیں پہنچنے دے گی، لیکن وہ فوراً چھوٹے گی بھی نہیں. صحیح. نماز کا وقت جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھ لیں گے اور نماز جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. اس میں کیا نماز آخر میں پڑھیں، پہلے چھڑاتے رہیں اتنی دیر، یا کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز کے اندر یہ امید ہے کہ یہ چھوٹ جائے گی تو اسے تو جو ہے وہ آخر وقت تک جو ہے وہ انتظار کر لیں. لیکن عام طور پہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی کہ بھئی چھوٹ بھی جائے گی یا نہیں چھوٹے گی. جیسے ایلفی ہے تو وہ خود چھڑانے سے نہیں چھوٹتی، وہ ایک ٹائم کے بعد ہی جا کے بعض اس کو ایسے وہ اتنی وہ زور زمائی کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں یا اپنے جسم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا بیٹھتے زخمی ہیں. کر بیٹھتے ہیں. اس کی شریعت میں اس قدر جو ہے وہ سختی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح تکلف کرنے کی حاجت ہے. تو آپ اس کو اس کے حال پر جو ہے وہ چھوڑ دیں. جس حد تک آپ کر سکتے ہیں اس حد تک جو ہے وہ صاف کر لیں. پینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ممکن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریموور وغیرہ کے ذریعے سے، تھنر کے ذریعے سے، اسپرٹ کے ذریعے سے صاف کر لیتے ہیں. لیکن ایلفی وغیرہ لگ جائے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لگ جائے جسے چھڑانا ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر بہرحال آپ نماز پڑھ لیں گے اور آپ کی نماز ہو جائے گی. جی، مزید سوال.